نے مزید پوچھا ہے کہ کیا ماں کی وراثت میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے؟ دیکھیے مسئلہ ماں یا باپ کا یا پھپھی یا تائی کا نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت نے اس سے تعلق رکھنے والے بہت سارے رشتہ داروں کا اس کے مال میں حق رکھ دیا ہے. تو یہ جاننا ہوگا کہ کس کا انتقال ہوا ہے اور انتقال ہونے کے بعد جو جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے کس کس کو ملے گا کس کو نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جیسے کسی کا انتقال ہوتا ہے جو اس کے قریب ترین رشتہ دار ہیں جیسے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، چچا تایا پھپھی ہیں، خالو ہیں، پھر بیوی ہے، اولاد ہیں، بیٹا ہیں، بیٹی ہیں، ان سب کی تفصیل لکھ کر کسی اچھے مفتی صاحب سے آپ معلوم کر لیں. تو لہٰذا ماں کے حصے میں سے یقیناً بیٹی کو بھی حصہ ملتا ہے اور بیٹوں کو حصہ ملتا ہے، بعض اوقات بہن بھائیوں کو بھی بعض صورتوں میں ملتا ہے، ماں باپ کو بھی ملتا ہے. اس لیے اچھی طریقے سے معلوم کر لینا چاہیے. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے بیٹے کا انتقال ہوا تو بہو اور ماں باپ بھی بیٹے کے موجود تھے، تو بہو کے ہاتھ میں سارا اگر پیسہ تھا تو وہ پھر اس لڑکے کے ماں باپ کو کچھ نہیں دیتی ہے، وہ کہتی ہے تو میرا حق ہے اور میرے بچوں کا حق ہے، میرے شوہر کا مال تھا. اور اس طریقے سے وہ گنہگار ہوتی ہیں کیونکہ اس مال میں یقیناً ماں باپ کا بھی حق ہے، لڑکے کے ماں باپ کا بھی حق ہوتا ہے. تو اس لیے پہلے معلوم کر لیا جائے، یہ بہت ہی بہتر ہے. اگر معلوم نہیں کریں گے تو بسا اوقات بہت نقصان ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ علم کی بہت کمی ہے، بعض اوقات مرنے والا خود وصیت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جب میں مر جاؤں میری دکان یہ فلاں کو دے دینا، یہ زیور فلاں بیٹے کو دے دینا، یہ میری کار فلاں کو دے دینا اور یہ مکان فلاں کو دے دینا. اور چاچا گئے، اب چاچا صاحب چلے گئے تو اسی انہی وصیت کے مطابق پھر وہ تقسیمات شروع ہوتی ہیں. حالانکہ وارث کے حق میں یہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو مورث کہتے ہیں، مورث کی وصیت وارث کے حق میں معتبر نہیں ہے. ہاں اگر ورثاء باہم راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی گنجائش نکل بھی سکتی ہے، لیکن یہ تو اس کی جو مال کی تقسیم ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی کہ مرنے والا اپنی مرضی سے تقسیم کر دے، بلکہ اس طریقے سے ہوگی جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کریمہ میں اس کی نشاندہی فرمائی ہے.